سیکھی بھی وسیم مدامی صاحب بھی لطف لے رہے ہیں. 2 دن تو رہے میری بڑی کلاس. میں لاہور میں آیا ہوں تو مجھے ظاہر ویسے ہی میں جب بھی آتا ہوں ملاقات مست ہوتی ہے تو میں نے ضرور آنا. تو ہم نے کل رات پرسوں رات بیٹھ کے بہت تفصیلی جائزہ لیا ہے چیزوں کا. کیا ہونا چاہیے تھا, کیسے ہونا چاہیے تھا, کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم سارے انسان آپس میں بیٹھتے تو وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اچھا بہت سے لوگ بتائیں وزیر آپ کا ایونٹ تھا لاہور میں, تو آپ نے اقرار بھائی کو کیوں نہیں بلایا؟ نہیں یار اقرار مضبوط سے میں نے ان سے کل کہا, میں نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ میں آتا ہوں ایونٹ پہ, تو کیا مجھے آپ کوئی تھے نا, آپ ماشاء اللہ برانڈ کی آپ کی پروموشن, تو کیا مجھے پے کریں؟ سر نہ آنے کے 2.5 لاکھ روپے. یعنی لیکن ہم نے 2-3 دن اتنا لطف لیا مختلف طرح کی باتوں کا, ڈفرنٹ اینگلس کا, کہ آف کورس ظاہر ہے میں بتایا. وسیم آپ منہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ میں نے کیوں چھپانا ہے؟ جواب دی. ہم نے بیلنسنگ ایکٹ بھی کر دیا ہے. وسیم مدامی آج ابھی جو ہم ذکر کر رہے ہیں, جو سناتے ہیں نا دوستوں کو بھی, کیا بات ہے کہ جتنی بھی کریٹیسزم تھی اس ایئرپورٹ واقعے پہ, اس پہ جو ہم نے سب سے زیادہ انجوائے کیا, جس کامنٹ کو یا جس کریٹیک کو, وہ یہ تازہ واقعہ ہوا. اور ایک صاحب نے ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ یار جو ایف آئی اے کا وہ افسر تھا وہ اللہ کا کوئی ولی تھا. میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہا ہے, تو اس نے آگے تحریر کیا کہ اس نے کہا کہ اقرار الحسن کا حال بھی جواد جیسا ہوگا, اور 5 منٹ بعد اقرار الحسن جواد جیسا ہو گیا. ویسے غصہ کرنے لگ گیا. میرا ایک سوال ہے یہاں پہ, وسیم مدامی اگر آپ ہوتے اقرار کی جگہ اس دن, کیا جواب؟ یار وہ ہمیشہ بات چیزوں پہ تبصرہ کرنا آسان ہوتا ہے. اب اگر میں ہماری نسل کا کل پرسوں بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے چیزوں پہ, تو میں وہ ساری باتیں جو ہم نے آف کیمرہ کی ان کو میں نہیں چاہوں گا کہ میں آن کیمرہ کروں. تو لیکن اس پہ تو ہم سب کا ہی اتفاق ہے, یعنی ان کا بھی اتفاق ہے, میرا بھی, اور سارے عام اس بات پہ اتفاق ہے کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. تو یہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی سچویشن میں اگر دوبارہ ہوں تو شاید کچھ چیزیں, لیکن ایک مجھے اجازت اور دیجیے. بہت سارے دوست کہتے ہیں اگر ہم ہوتے نا تو ہم یہ نہ کرتے. بھائی آپ جب اس سچویشن میں ہوتے تو کیسے ریئیکٹ کرتے, یہ الگ بات ہے. گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیمرے کے سامنے یہ دعویٰ کر دینا بالکل ایک الگ بات ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کون جانتا ہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ ہوں اور کوئی اس طرح سے تزلیل آمیز بات کرے تو آپ کیسے ریئیکٹ کریں. کہتا ہوں مجھ سے آج میں کہوں گا جی آئندہ تو میں ایسا کروں گا, لیکن آئندہ جب کچھ ایسا ہوگا تو کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, اس نے کتنا ہرٹ کیا مجھے, اس سے کتنی تزلیل محسوس کی ہے میں نے یا میری فیملی نے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریئیکشن کیسا ہوگا. آف کورس ہے وہی بات کہ آپ گنجائش تو ہمیشہ ایوالو کرنے کی کہتے ہیں نا قبر کا حال جامع بات. وسیم مدامی بھائی, عوام راج کے بارے میں آپ کا کوئی ایک تجزیہ یا کوئی خیال, آپ چونکہ پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں. اچھا یہ میں ان میں انٹرویو کروں گا اور میں چاہوں گا کہ ابھی اپنے خیالات کو محفوظ رکھیں. اچھا جملہ حقوق محفوظ ہے ابھی میں اس لیے کہ دیکھیے ابھی 3 مہینے پرانی ایک تحریک ہے, اس کو پنپ دیں, اس کا پیغام لوگوں تک پہنچنے دیں. مزید اگین صرف پیغام نہیں, اس کا طرز عمل لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ آنے دیں. اس کے بعد پھر میں کسی کو اس وزن میں ڈالوں گا کہ بھائی آپ فیصلہ کریں. مزید ملیشیا کے مزید ٹور ہونے دیں, ملیشیا سے مزید واپس آنے دیں, ایئرپورٹ پہ مزید جو ہے وہ کوئی گفت و شنید ہونے دیں. آپ کو لگتا ہے اگلی مرتبہ مجھے ایک اور مختلف انداز کرتا ہوں. لرننگ ہوتی ہے. بس میں نے جواب دے دیا. اسامہ زریز کا ایک شعر 2-3 دن سے مجھے یاد آ رہا ہے, آواز جس کی پیاری ہے ملنے چلے اسے, اچھا سنتا نہیں کسی کی بولتا تو ہے. اچھا تو خوبصورت بولنے والے سلمان حسن صاحب, اقرار بھائی, وسیم بادامی بھائی, میں سنتا بھی ہوں, عبدالرحمان صاحب کے گھر پہ موجود ہیں. مسعود صاحب, آپ کے پولیٹیکل جو نظریات ہیں شاید اختلاف ہو, لیکن آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں باتیں, تو شکریہ. وہ تو ہمارے بھی ہیں, پولیٹیکل تو ہو سکتے ہیں نا. آپ تو اقرار بھائی کو جوائن کر چکے ہیں نا کبھی. چینل مانیٹائز ہوا ہے, کامنٹ بند کر کے لگانا. نہیں, اقرار کو ہم نے بہت عرصے پہلے جوائن کیا تھا, ان کی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. اچھا, آنے والے وقت میں انشاءاللہ